آج میں کام سے واپس گھر جا رہی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ آج اس ٹاپک پر بات کی جائے کہ امریکہ میں زندگی گزارنا کیسا ہے. سو ایز اے ورکنگ وومن, ایز اے موم, آئی ول ٹرائی ٹو گیو مائی ریئلی آنیسٹ ریویو ہیئر. السلام علیکم. آج میں بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی, اپنے بس کا ویٹ کر رہی تھی جاب سے واپسی پر. تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی جانی چاہیے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یو ایس اے میں زندگی گزارنا کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, کس طرح کے وہاں کے گھر ہوتے ہیں اور کس طرح کی وہاں پہ لائف ہے. سو ایز اے موم, ایز اے ورکنگ وومن, ایز اے میریڈ پرسن, میرا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کمپیئر ٹو اسٹوڈنٹ اور ایک آدمی سے. کیونکہ جو اسٹوڈنٹ اور سنگل پرسن کی یہاں پہ رہنے کی لائف ہے بہت ہی اچھی لائف ہے, بہت مزے کی لائف ہے. کسی چیز کی آپ کو ہیڈک نہیں ہوتی, آپ نے جسٹ اپنا کام کرنا ہوتا ہے, کام سے واپس آ کے ریسٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر اگین جو اپنے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی کرنی ہوتی ہے, اور اگر کوئی سنگل پرسن یہاں پہ کام کے لیے آیا ہے تو اس نے جاب پہ جانا ہے اور جاب کرنی ہے, دیٹس اٹ. لیکن ایز اے ورکنگ وومن, ایز اے میریڈ پرسن اور ایز اے موم, آپ کی جو رسپانسبلٹی جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. جیسے کہ سپوز اگر آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں, آپ پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں, تو آپ نے صبح اٹھتے ہی پہلے بچوں کو ریڈی کرنا ہے, ان کو اسکول کے لیے, پھر اسکول چھوڑ کے آنا ہے, پھر اسکول سے واپس لے کر آنا ہے. اور کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہاں پر جو ہے مردوں کا ٹائم کا جاب کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ 9 بجے سے 5 بجے تک ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ان کے پاس کوئی بھی ٹائم نہیں بچتا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اس سارے پیریڈ میں. تو یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو کہ گھر کے اور باہر کے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ساتھ جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب بھی اگر ضرورت ہے تو ظاہر ہے وہ بھی کرنی ہی پڑتی ہے. تو جیسے پاکستان میں گھر کی ساری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی جتنی بھی ہوتی ہے عورت پر ہوتی ہے, لیکن باہر کے جو کام ہوتے ہیں وہ ان کے شیئر ہو جاتے ہیں, بٹ جاتے ہیں. لیکن یہاں یو ایس اے میں باہر کے گھر کے کام کے علاوہ جاب, پھر بچوں کو سپارہ بھی پڑھانے کے لیے لے کر جانا ہوتا ہے. اگر مسجد گھر کے پاس ہے تو آسانی ہے, لیکن نہیں ہے تو پھر بھی ڈرائیو کر کے ان کو لے کے جانا, وہاں پر 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھنا جتنی دیر تک ان کی کلاس فنش نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایز اے موم اور ورکنگ وومن کی کنڈیشن کا, جس نے کھانا بھی پکانا ہے, صفائی ستھرائی بھی کرنی ہے, باہر سے گروسری بھی کرنی ہے, بچوں کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے, خود کام پر جانا ہے, ہسبینڈ کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں اور یہ سارے کام ڈبل ہو کر آپ کو کرنے پڑتے ہیں, چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, تو کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام آپ نے خود ہی مینیج کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کوئی ہیلپنگ ہینڈ یا فیملی سپورٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ کہیں کہ یار یہ ذرا بچہ پکڑے, ہم باہر سے یہ ضروری کام کرنا ہے, یا میں باہر جانا ہے, یا باہر سے ہو کر آ جاؤں, یا اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا ہوتا ہے, گاڑی میں جہاں بھی جانا ہے اپنے ساتھ لے کر اپنے جانا ہے, کیونکہ یہ یو ایس اے کا رول ہے کہ انڈر 16 بچے کو آپ گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. گھر میں تو کیا, گاڑی میں بھی اکیلا بٹھا کر آپ اسٹور پر نہیں جا سکتے, کہ اگر خدا نخواستہ کسی نیبر نے یا کسی نے بھی دیکھ کر آپ کی کمپلین کر دی تو پولیس آ کر لے جاتی ہے, اور کونسل سروس والے یہ کہہ کر بچے کو لے جاتے ہیں کہ یار ان کو بچہ سنبھالنا نہیں آتا. تو ابھی یہ میں ریویو دے رہی تھی یہاں پر بچوں کے ساتھ یو ایس اے میں رہنے کے, ایز اے موم, ایز اے ورکنگ وومن. تو ابھی میں پاکستان جاؤں گی تو پھر میں صحیح مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوگا کہ یہاں پہ زیادہ ایزی ہے یا کہ پاکستان میں, اسپیشلی بچوں کے ساتھ. تو جیسا کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہر جگہ کے رہنے کے اپنے بہت سے فائدے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. بس میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم جہاں بھی رہیں خوش رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یو ایس اے میں ہیں تو بہت خوشحال ہیں اور پاکستان میں تو بہت بدحال ہیں. بس کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جہاں رہیں خوش رہیں. اور یہاں پر ہم ڈنکن ڈونٹ پہ آئے تھے, کچھ چیزیں لیں, اور یہ چارکول میں ادھر لے کے آئی ہوں باربیکیو کرنے کے لیے. تو باربیکیو ہماری آلموسٹ جو ہے وہ ریڈی ہے. چارکول میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں اور باربیکیو کریں گے شام کو. تو انشاءاللہ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.